لله العزيز القهار والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين اللہ تبارک تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وعظم برہانہ کی عبد السلام اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بند کائنات غم گسار زمان سید سرمارا حامی بے کساں راحت العاشقین مراد مشتاقین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کو میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد مناظر اسلام خطیب ملت اسلامیہ حضرت علامہ مولانا مفتی غلام الیاس قادری صاحب صدر سنی تحریک راولپنڈی اور دیگر سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج آپ کی مسجد میں میلاد مصطفیٰ اور عظمت صحابہ والے بیت کے حوالے سے عظیم و شان جلسہ انعقاد پذیر ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آج کے اس عظیم جلسے کے توسط سے جن احباب نے، مسجد کی انتظامیہ نے، اسٹیج پر علماء کرام، بزرگان دین اور سامعین سب کے آنے کو آج کی اس محفل کو ذریعہ نجات بنایا، اور اللہ رب العزت ہم سب کو صحابہ والے بیت کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، بڑا ہی علمی ٹاپک ہے آج کا۔ قبلہ مفتی صاحب کا حکم تھا کہ آج پرفتن اس دور میں جس میں بڑے بڑے فتنوں کا اہل سنہ والجماعت کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کہیں تو فتنہ رافضیت حملہ ہو رہا ہے اور کہیں تو فتنہ خارجیت وہ عروج پکڑ رہا ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ رد رافضیت اور خارجیت کے حوالے سے ہمارا موضوع آج شان صحابہ و اہل بیت کے حوالے سے ہونا چاہیے، تاکہ صحیح حقیقی معنوں میں اہل سنہ والجماعت کا عقیدہ سامنے نکھر کے آ جائے کہ اہل سنہ والجماعت اس عقیدے کا نام ہے کہ جس مذہب میں صحابہ کی محبت بھی ایمان کا حصہ سمجھی جاتی ہے اور اہل بیت کی محبت کو بھی ایمان کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ شورا کی آیت نمبر 23 پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا، میرے پیارے محبوب آپ ہی اعلان فرما دیں، قل لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں تم سے کوئی ریٹرن، کوئی بدلہ، جو میں نے تمہیں تبلیغ کی، تم کافر تھے، میں نے تمہیں مسلمان بنایا، تم جہنمی تھے، میں نے تمہیں پکڑ کے جنتی بنایا، اور تم بے وفا تھے، میں نے تمہیں وفادار بنایا۔
کوئی ریٹرن، کوئی بدلہ نہیں طلب کرتا. ساری زندگی میں نے جو ہے تمہیں تبلیغ کی. ہاں لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، فقط ایک چیز تم سے طلب کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میری قربا سے مودت کرنا، قربا سے، اہل قربت سے محبت کرنا. اب یہاں پر بعض آباد نے صرف قربا سے مراد اہل بیت لیا اور صحابہ کے گزرے ہوئے. آج میں نے آپ کے سامنے اس آیت کی تفسیر میں امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ، جو اپنے دور کا بہت بڑا مفسر ہے، جسے ہر مرتبہ فکر کا بندہ امام سمجھتا ہے، وہ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ اپنی تفسیر کبیر کی 27ویں جلد صفحہ نمبر 89 پر اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں الا القربا سے مراد صرف اہل بیت نہیں ہے کہ جس کا تقاضا میرے نبی نے امت سے کیا تھا کہ میں اپنی تبلیغ پر تم سے کوئی ریٹرن، کوئی بدلہ نہیں طلب کرتا. وہ ریٹرن اور بدلہ صرف اہل بیت کی محبت نہ تھی، بلکہ یہاں امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں ہذه الآیہ تدل علی وجوب حب آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحب اصحابہ. کہا یہاں قربا سے مراد صحابہ کی محبت بھی ہے اور اہل بیت کی محبت بھی ہے. گویا قرآن نے حضور کے ذریعے امت سے جو مانگا تو کیا مانگا؟ کہا پیارے محبوب تو اپنی پیاری زبان سے صحابہ کی محبت بھی مانگ لے، اہل بیت کی محبت بھی مانگ لے. اب یاد رکھیے میرے نبی علیہ السلام کے صحابہ کی شان کیا ہے، اہل بیت کی کیا شان ہے. آج کسی نے اہل بیت کی محبت کو لے کر صحابہ اکرام کو تنقیص کا نشانہ بنایا، وہ رافضی ہو گیا. اور جس نے صحابہ کی محبت کو لے کر اہل بیت کو نشانہ بنایا، تنقیص کی، بغض کیا، وہ خارجی ہو گیا. اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں نہ رافضی بنایا ہے نہ خارجی بنایا ہے، بلکہ فقط ہمیں اللہ رب العزت کے احسان میں حضور علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے ہمیں اہل سنت والجماعت بنایا ہے. اور امام فخر الدین رازی نے اسی آیت کی تفسیر میں 27ویں جلد صفحہ نمبر 89 پر لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ قول اصحابنا اہل سنت والجماعت. فرماتے ہیں یہ قول صرف اہل سنت کو ہی سوٹ کرتا ہے کہ اہل سنت اس جماعت کو کہتے ہیں کہ جس کے دل میں صحابہ کا بھی پیار ہوتا ہے، اہل بیت کا بھی پیار ہوتا ہے. اللہ کے محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر دوسرے مقام پر سورہ احزاب کی آیت نمبر 33، سورت کا نمبر بھی 33 ہے. اللہ رب العزت نے حضور کی آل بیت کو اور اس کی عظمت کو بیان کیا. ہم نے صرف آل بیت کی عظمت کو دیکھا اور صحابہ کی عظمت کو نہ دیکھا تو گمراہ ہو گئے وہ لوگ، وہ رافضی ہو گئے. آئیے ایک آیت میں صحابہ کی عظمت کے حوالے سے کہ ہم کہتے ہیں صحابہ بھی پاک ہیں اور نبی علیہ السلام کی آل بھی پاک ہے. صحابہ بھی پاک اور اہل بیت بھی پاک، دونوں پاک ہیں. اور یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہمیں قرآن نے دیا ہے. کس نے دیا ہے؟ قرآن نے دیا ہے. سنیے قرآن مجید کی سورہ احزاب کی سورت نمبر 33 آیت نمبر بھی 33 ہے اور پارہ نمبر 22 ہے. عجیب اتفاق ہے، پارہ 22واں ہے،
سورت کا نمبر 33 ہے اور آیت نمبر بھی 33 ہے. میرا رب فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میرا رب فرماتا ہے کہ ہم نے یہ ارادہ فرمایا ہے. کیا ارادہ فرمایا ہے؟ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے پیارے مصطفیٰ کی اہل بیت، ہم ہر طرح کی پاکی سے تمہیں دور رکھیں، ہر طرح کی ناپاکی سے تمہیں دور رکھیں اور ہر طرح کی پاکی کے تمہیں ہم قریب رکھیں. یہاں اس آیت میں اللہ رب العزت نے اہل بیت کی پاکی کو بیان کیا کہ ہم نے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر کے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اے نبی کے گھر والوں، ہم نے تمہیں اتنا پاک کر دیا، اتنا پاک کر دیا، اب جو تمہیں ناپاک سمجھے وہ خود ناپاک ہے. یہاں اس آیت میں اللہ رب العزت نے خود اپنے ذمہ لیا کہ ہم نے ہر طرح کی پلیتی سے اہل بیت کو دور رکھا. اب یاد رکھیے کہ اللہ پاک نے سب سے پہلا گھر جو اپنا بنایا اسے بیت اللہ شریف کہتے ہیں. اس کی پاکی کا تذکرہ کیا قرآن کے اندر. تو قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے اس کی پاکی کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 میں بیان کیا. تو کس انداز میں بیان فرمایا؟ فرمایا وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. ہم نے اسماعیل کو، ہم نے ابراہیم کو کہا کہ آپ ہمارے گھر کو پاک کیجئے، گھر کو پاک کیجئے. اعتکاف کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک کیجئے. اللہ نے اپنا گھر پاک کروایا تو نبیوں سے کروایا، لیکن جب نبی کی آل کی باری آئی کہا نبی کی آل کو پاک کرنے کے لیے ہم کسی نبی کو نہیں کہیں گے، کسی فرشتے کو نہیں کہیں گے، بلکہ کہیں گے انما یرید اللہ. ہم خود اپنے نبی کی آل کو پاک کریں گے. پتہ یہ چلا جب اپنا گھر پاک کرنا ہو تو نبیوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے، اور جب نبی کی آل کو پاک کرنا ہو کہا یہ ہمارا اپنا ذمہ ہے. اب اس آیت میں آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ رب العزت نے حضور کی اہل بیت کو پاک کر دیا. تو اس لیے اہل بیت پاک ہے. کیا ہے؟ آئیے یہ ایک آیت پڑھ کے ایک پہلو اور ایک طرف کی محبت کو بیان کیا جاتا ہے کہ حضور کی اہل بیت پاک ہے. میں نے کہا آئیے صحابہ کی بات کرتے ہیں. صحابہ کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ نبی کی آل تو پاک ہے. آئیے قرآن کا دوسرا مقام اللہ رب العزت سورہ انفال سورت نمبر 8 آیت نمبر 11 قرآن کہتا ہے صحابہ کرام کی باری آئی. رب کہتا ہے وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ. اب وہاں پہ تھا لِيُطَهِرَكُمْ لِيُذْهِبَ عَنكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ. یہاں بھی طہارت کی بات کی. جب اہل بیت کی باری آئی اور جب صحابہ کی باری آئی تو قرآن کے اندر سورہ انفال کی آیت نمبر 11 میں قرآن کہتا ہے وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ. وہاں وَيُطَهِّرَكُمْ، جہاں ہے لِيُطَهِّرَكُمْ. اے میرے نبی کے صحابہ، اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم نے بارش نازل کر کے ایک جنگ میں، ایک غزوے میں تمہیں پاک کر دیا. کیوں پاک کیا؟ کہا اس لیے کہ تمہاری ڈھارس بن جائے، تمہیں ثابت قدمی حاصل ہو جائے.
اس لیے ہم نے تمہیں قیامت تک پاک کر دیا۔ پتہ ہی چلا ایک سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں میرے نبی کی آل کو اللہ کہتا ہے میں نے تجھے پاک کر دیا، اور جب صحابہ کی باری آتی ہے قرآن سورہ انفال سورۃ نمبر 8 آیت نمبر 11 میں میرا اللہ صحابہ کو فرماتا ہے اے میرے نبی کے صحابہ ہم نے تمہیں بھی پاک کر دیا۔ اب آپ کو عقیدہ آپ کا بن گیا کہ ہم صحابہ کو بھی پاک مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی پاک مانتے ہیں، اور یہ عقیدہ کس کا ہے؟ قرآن والے کا، اور جو قرآن نہیں مانتا وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ حضرات محترم آگے چلیے، اب دیکھیں کتنا انہیں پاک کیا، صحابہ بھی پاک، اہل بیت بھی پاک۔ اب ایک اور صحابہ کے بارے میں آج سن لیجئے، اور اس سے پتہ چلے گا کہ کس کس چیز سے اللہ رب العزت نے صحابہ کو پاک کر دیا۔ تو سن لیجئے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 5، سورہ احزاب کی آیت نمبر 5 اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 5 اللہ رب العزت صحابہ کرام کے بارے میں کہتا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ خَفَّفَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ خَفَّفَ إِلَيْكُمُ الْأَيْمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے صحابہ کرام کے دل کے اندر ایمان ان کے لیے محبوب بنا دیا، صحابہ کے لیے ایمان محبوب بنا دیا، اور آگے اللہ فرماتا ہے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ایمان کو ان کے دل میں مزین کر دیا۔ اب جو صحابہ کو بے ایمان مانے وہ خود بے ایمان ہے، کیوں قرآن کہتا ہے ہم نے ان کے دل کے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا، اور پھر ہم نے ایمان ان کے دل کے لیے بکر عمر جنتی جنتی کو دور کر دیا۔ گویا جو غدار صحابہ کرام کو کافر کہتا ہے قرآن کی اس آیت کے تحت وہ خود کافر ہے، وہ خود کافر ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے کفر سے ان کو دور کر دیا، اور آگے والفسوق والعصیان، فسق سے اور عصیان سے۔ علماء فرماتے ہیں فسق بڑے گناہوں کو کہتے ہیں اور عصیان چھوٹے گناہوں کو کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ہم نے صحابہ کو کفر سے بھی دور کیا، گناہ کبیرہ سے بھی دور کیا، گناہ صغیرہ سے بھی دور کر دیا۔ تو پتہ یہ چلا صحابہ کو اتنا پاک کیا کہ کفر بھی قریب نہ آیا، صحابہ کو اتنا پاک کیا کہ بڑے گناہ بھی قریب نہ آنے دیے، چھوٹے گناہ بھی قریب نہ آنے دیے۔ اب دیکھیں ذہن میں خیال آتا ہے کہ اتنا پاک گناہوں سے پاک کر دیا تو ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ وہ معصوم ہے، لیکن عقیدہ اہل سنت ایسا عقیدہ ہے جس میں باقی ہم صحابہ والے بیت کو گناہوں سے محفوظ سمجھتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں؟ ابھی بکر عمر صحابہ والے بیت جو ہیں وہ محفوظ ہیں، یہ مسئلہ یہ عقیدہ اہل سنت کا ہے، اور جو صحابہ والے بیت کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ وہ معصوم ہے، معصوم گناہوں سے پاک ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے، وہ بندہ اہل سنت سے خارج ہے۔ دو ذاتیں ہیں، دو ذات ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے معصوم بنایا ہے۔ کون سی؟ اللہ کے فرشتے اور اللہ کے نبی، اللہ کے فرشتے اور اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہیں گناہوں سے معصوم کر دیا، گناہ ان کے قریب آ نہیں سکتا، اور صحابہ والے بیت کو اللہ رب العزت نے گناہوں سے محفوظ کیا ہے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے ہر صحابی کو ایسی شان عطا کی ہے کہ اگر اس شان کو ہم دیکھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ کسی اور میں یہ شان موجود ہی نہیں ہے، یعنی کہ ہر کو الگ طریقے سے اللہ رب العزت نے خصوصیت عطا کی۔
وہ حدیث میں بھی ہے. آئیے قرآن کی روح سے مختلف صحابہ اکرام کے مناقب کیا ہے سنیے. پورے قرآن کے اندر واحد ایک صحابی ہے کہ جن کا نام قرآن میں آیا ہے, جن کا نام قرآن میں آیا ہے, اور قرآن کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 میں لفظ زید, ان کا نام زید بن حارثہ ہے. واحد ایک صحابی ہے, 1.25 صحابہ میں کسی کا نام قرآن میں نہیں آیا. یہ خصوصیت اللہ رب العزت نے, یہ شان صرف حضرت زید کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی. اسی طرح دوسرے صحابی حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ تمام صحابہ کرام کے سردار, سارے نبیوں کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے. قرآن کے اندر سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں قرآن کہتا ہے اذ یقول لصاحبی, اللہ نے واحد صاحب رسول کا جو خصوصیت ہے یہ فقط حضرت ابو بکر صدیق کو عطا فرمائی ہے, یہ کسی صحابی کو نہیں عطا کی گئی. اسی طرح حضرت خالد بن ولید, کون؟ خالد بن ولید, ان کو سیف اللہ کا لقب ملا. کیا ملا؟ کسی صحابی کو سیف اللہ کا لقب نہیں ملا, لیکن یہ واحد صحابی ہے. بخاری شریف کی حدیث نمبر 3662 انٹرنیشنل نبی کے مطابق 9 اسیاف کے لفظ موجود ہیں. ایک جنگ میں انہوں نے 9 تلواریں توڑ ڈالی. کتنی تلواریں؟ 9 تلواریں توڑ ڈالی. 9 کا آخری عدد ہوتا ہے گنتی میں, 9 کے بعد 0 آتا. تو اس لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہر صحابی کو الگ الگ مقام, الگ الگ خوشبو عطا کی ہے. آگے چلیے, حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم, ان کا نمبر ہے خلفائے راشدین میں 4تھا نمبر ہے. جو ہمارے خصوصی کتاب کرنے والے حضرت علامہ مولانا رب نواز صاحب جب افروز ہوئے, اللہ تبارک تعالیٰ امکان اپنی بارگاہ میں منظور فرمائے. حضرت محترم حضرت مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اللہ رب العزت نے 12 شانیں ایسی عطا فرمائی ہے کہ اس امت میں کسی اور کو وہ 12 شانیں نہیں عطا دی گئی. کتنی شانیں؟ 12 شانیں. اور حضرت ابن عباس کا قول ہے تبرانی شریف کے اندر, فرماتے 18 شانیں حضرت مولا کائنات کو اللہ رب العزت نے وہ عطا فرمائی ہے. اگر ان میں سے ایک بھی مولا کائنات کو عطا کر دی جاتی تو دنیا و آخرت کے لیے ان کے لیے کافی ہو جاتی. لیکن 13 ایسی شانیں عطا کی گئی مولا کائنات کو جو اس امت میں کسی کو نہیں عطا کی گئی. اب ان سے بڑے کون سے ہیں؟ حضرت مولا کائنات سے رتبے میں حضرت عثمان غنی, ان کی شان اور ان کی شانیں کتنی بیان کی گئی ہیں. تو اہل سنت والجماعت کے عقائد کے مطابق امام نسوی نے بھی لکھا اور بڑے بڑے اماموں نے لکھا کہ حضرت عثمان غنی آپ کو اللہ رب العزت نے 12 شانیں ایسی عطا کی ہیں جو اس امت میں کسی صحابی کو نہیں عطا کی گئی. 12 شانیں حضرت عثمان غنی کو عطا کی گئی. آگے چلیے, ان سے بھی بڑے ہیں حضرت فاروق اعظم رتبے میں. اللہ رب العزت نے حضرت فاروق اعظم کو 40 ایسی شانیں عطا کی گئی کہ اس امت میں کسی اور کو نہیں عطا کی گئی. آگے چلیے, ان سے بڑے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق, ان کو اللہ رب العزت نے کتنی شان سے نوازا. تو قرآن و حدیث کے نچوڑ بیان کر رہا ہوں. اللہ رب العزت نے سیدنا صدیق اکبر کو 55 ایسی شانیں عطا فرمائی ہیں جو کسی اور کو نہیں عطا کی گئی, جو کسی اور کو نہیں عطا کی گئی. حضرات محترم, یہ میرے نبی کے صحابہ ہیں
آئیے اب میں چلتا ہوں ان کی محبت کی طرف، ان سے محبت کرنا کتنا بڑا اجر ہے اور اسلام کتنا بڑا تقاضا کر رہا ہے۔ سنیے جامع ترمذی کے اندر 2 حدیثیں میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ اہل بیت کی محبت کی باری آئی تو جامع ترمذی کی حدیث نمبر 37 3789 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق میرے نبی علیہ السلام کی حدیث میرے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب اللہ لما جوزوکم من نعمی۔ میرے نبی نے فرمایا، کیا فرمایا میرے نبی نے فرمایا تم اللہ سے محبت کرو، تم اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں کھلاتا ہے، وہ تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہے۔ وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اور مجھ سے پیار کرو تاکہ میں اللہ کا محبوب ہوں، مجھ سے محبت کرو میں اللہ کا محبوب ہوں۔ اور آگے لفظ سنیے، مچل جائیے، وَأَحِبُّ أَهْلِ بَيْتِي بِحُبِّي، اور میری آل سے محبت کرو میری وجہ سے۔ جامع ترمذی، یہ ترمذی شریف وہ کتاب ہے جس وقت امام ترمذی نے یہ حدیث کی کتاب لکھی خواب میں مصطفیٰ کریم کا دیدار ہو گیا۔ میرے نبی نے فرمایا امام اسماعیل حضرت ابو عیسیٰ کو میرے نبی علیہ السلام کا دیدار ہوا۔ میرے نبی نے فرمایا تو نے یہ میری کتاب لکھی ہے، میری حدیثوں کی کتاب لکھی ہے ترمذی شریف، میری امت کو بتا دے کہ جس گھر میں ترمذی شریف موجود ہے اس گھر میں اللہ کا نبی بھی موجود ہے۔ یہ وہ ترمذی شریف ایک حدیث بیان کر کے صحابہ کے بارے میں بغض رکھنے والے رافضی ہو گئے، اہل بیت کی محبت بیان کی ترمذی سے اور صحابہ کی محبت کا نام تک نہ لیا اور صحابہ کرام کے خلاف بک کرنا شروع کر دی۔ تو سنو، اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کیا اور صحابہ کو بھونکنا، تو یہ نام ہے رافضیت کا۔ اب دوسری حدیث سنیے، اس میں صحابہ کرام کی محبت کے بارے میں اللہ رب العزت کے نبی نے بیان فرمایا۔ یہی جامع ترمذی اٹھائیے 3862 نمبر ہے حدیث کا۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ اصحابی لا تتخذوهم غرضا بعدی ومن احبهم فبحبی حبهم ومن ابغضهم فبحبی ابغضهم۔ میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں ڈرتے رہنا، صحابہ کے بارے میں ڈرتے رہنا۔ جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے صحابہ سے بغض کیا اس نے مجھ سے بغض کیا۔ پتہ یہ ذرا جامع ترمذی کے اندر 2 حدیثیں، ایک میں اہل بیت کی محبت بیان کی گئی ہے، ایک میں صحابہ کی محبت بیان کی گئی ہے۔ یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ آئیے ایک اور حدیث سنیے، یہ حدیث جامع ترمذی کے اندر تیسرے مقام پر موجود ہے، 3733 نمبر ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3733۔ میرے نبی علیہ السلام نے حضرت امام حسن کا ہاتھ پکڑا، امام حسین کا ہاتھ پکڑا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بیدی حسین حسن و حسین، حضرت امام حسین کا اور امام حسن کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے میرے نبی نے فرمایا فقالا من احبنی من احبنی، میرے نبی نے فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی، وحب هذین، جس نے ان دونوں سے محبت کی، وحب اباہما، جس نے اس کے والد سے محبت کی علی مرتضیٰ سے، وامہما، اور جس نے فاطمہ سے محبت کی، کان معی فی درجتی یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ پتہ یہ چلا اہل بیت سے محبت کرنے والا بھی قیامت کے دن میرے نبی کے درجے میں ہوگا۔ اب اسی طرح کی ایک اور حدیث میں بیان کرنے لگا ہوں۔ یہ حدیث بیان کر کے بتایا جاتا ہے جو آن سے، جو سیدہ فاطمہ سے، جو مولا کائنات سے پیار کرے، امام حسن حسین سے پیار کرے، اس کا درجہ میرے نبی کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ ایک حدیث پڑھی جاتی ہے اور میں دوسری صحابہ کی شرح میں بیان کرنے لگا ہوں۔ دوسری حدیث سنیے، اسی طرح کی حدیث کنز العمال حدیث نمبر 32525، 32000
525 یہ کنز العمال کے اندر حدیث ہے. میرے نبی نے فرمایا من احب اصحابی و ازواجی و احبابی و آل بیتی ولم یطعن فی احد منهم وخرج من الدنیا على محبتهم کان معی فی درجتی یوم القیامہ. میرے نبی نے فرمایا جس نے میرے صحابی سے پیار کیا، جس نے میری ازواج سے پیار کیا، جس نے میری اہل بیت سے پیار کیا، جس نے میرے احباب سے پیار کیا، اور یہ پیار اتنا پختہ تھا جب مرا تو اس کے گلے میں اور اس کے دل کے اندر یہ محبت موجود تھی. میرے نبی نے فرمایا انسانوں کا پیار موجود تھا. کہا میرے نبی نے فرمایا اس حال میں خرج من الدنیا، وہ دنیا سے چلا گیا، علی محبتہم، اس کے دل میں انسانوں کی محبت موجود تھی. میرے نبی نے فرمایا کان معی فی درجتی یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ جنت میں میرے درجے میں ہوگا. اب وہ دوسری حدیث پڑھ کے صرف اہل بیت کا نام لیا جاتا ہے، لیکن ہم سنی ہیں، ہم صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں، ہم حضور کی آل سے بھی پیار کرتے ہیں، ازواج سے بھی پیار کرتے ہیں، حضور کی نسبت رکھنے والے احباب سے بھی پیار کرتے ہیں. اور یہی محبت درجتی فی یوم القیامہ، قیامت کے دن حضور کے درجے میں لے کر جائے گا. حضرات محترم، اسی پر میں اختصار کروں گا کیونکہ ہمارے مہمان خصوصی بھی جلوہ فروغ ہو چکے ہیں. اللہ رب العزت ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.